بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی جو ہے احادیث کے اندر بہت کثرت سے فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ کسی انسان نے کوئی نفل کیا، اس کو جو ہے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کسی انسان نے ایک فرض ادا کر دیا، اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اس کو 70 روپیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، اور اسی طریقے سے روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے سے بچنے کا نام روزہ ہے، تو کھانے سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی غیبت کرنے اور برائی کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ روزہ کہتے ہیں صرف کھانے پینے سے بچ جاؤ، بلکہ یوں فرمایا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا، دماغ کا، زبان کا، کان کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ احادیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بعض شب بیدار ایسے ہوتے ہیں، یعنی رات میں جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے بدلے میں جو ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ رات بھر جاگتے لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ علماء نے اس کی جو ہے الگ الگ مطلب بیان کی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو سحری جو کرتے ہیں وہ تو حلال مال سے کرتے ہیں، لیکن افطار جب کرتے ہیں تو وہ حرام مال سے افطار کرتے ہیں۔ تو جتنا ثواب روزہ رکھنے کا نہیں ہوا، اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے حرام مال سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسولوں کو حکم دیا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں تم حلال اور پاکیزہ جو ہے رزق کو کھاؤ۔ تو حلال مال کا کھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو حضرات حرام مال سے افطار کرتے ہیں ان کو صرف بھوکا پیاسا رہنے سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا قول یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے لیکن دن بھر جو ہے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، تو ایسا انسان بھی دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ بھوکا پیاسا رہا اور دن بھر لوگوں کی غیبت کی، برائیاں کی، اس سے سارے کے سارے نیکیاں کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کرنے سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غیبت تو اتنی بری چیز ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 عورتوں کو جو ہے بہت زیادہ بھوک لگی، اور اتنی سخت بھوک لگی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی، حالانکہ دونوں روزے کی حالت میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھجوایا ان کے پاس کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اس پیالے کے اندر قے کرے، الٹی کرے۔ جب انہوں نے اس کے اندر قے کی تو قے کے اندر تازہ گوشت، تازہ خون کے ٹکڑے نکلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نے حلال روزی سے روزہ رکھا تھا، لیکن دن بھر یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی اور برائیاں کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کو روزہ بھی زیادہ لگتا ہے، اور جو انسان متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو جو ہے روزے کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کو ہم یہ نہیں سمجھے کہ صرف کھانے پینے سے رکنا ہے، بلکہ ہماری آنکھوں سے ہم غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، زبان سے غلط باتیں نہ کہیں، کانوں سے غلط چیزیں نہ سنیں، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو نہ پکڑے، پیروں سے جو ہے غلط راستے کی طرف نہ چلے، یعنی ہر چیز پورے اعضاء کا جو ہے روزہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، برائیاں نہ کریں، اس سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس لیے تمام حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی ہم قدر کریں۔ بعض حضرات ایسے تھے جنہوں کو جو ہے پچھلا رمضان نصیب تھا لیکن اس سال کا رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا، اور بعض لوگ ایسے جن کو یہ رمضان نصیب ہو گیا لیکن آئندہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیا پتہ ہمارا نام ان میں سے آ جائے۔ ہاں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی ہم قدر کریں
اور اپنی عبادت کو بڑھا دیں، چاہے نفل ہوئے، چاہے فرائض ہوئے، قرآن کی تلاوت ہوئی، تراویح کا اہتمام ہوا، اسی طریقے سے اشراق، چاشت وغیرہ جو بھی ہم سے عبادت ہو سکے ہم عبادت کریں، اور غربا اور فقیروں کا حق نکالیں، ان کو ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔